الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور اگر تم عاشق رسول ہو تو بی بی فاطمہ نے کتنا جہیز دیا تھا علی کو، کیا دے کے گئی تھی گھر میں؟ یہ تو سراسر اسلام کے خلاف ہے اور ہندو تعلیم. اور ولیمہ بھی لڑکے والوں کے ذمہ ہے، نہ کہ لڑکی والوں کے. ولیمے کا کھانا جو ہے وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. لڑکی کی کیا ذمہ داری ہے کہ الٹا ولیمہ بھی کھلائے، کھانا بھی کھلائے تمہیں؟ یہ بالکل چیزیں ناجائز ہیں. حافظ القرآن اگر تراویح پڑھانے کے لیے اجرت مانگتا ہے تو حرام ہے، اور اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے تراویح پڑھاتا رہے، لوگوں نے بھی ہدیہ دے دیا تو کوئی بات نہیں. داماد کا سسرال والوں پر کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں. اس کے ماں باپ ہیں، الٹا ان کی خدمت کرے، الٹا ان سے خدمت لینا چاہتا ہے. یہ اچھا داماد ہے. پہلے جہیز کے طریقے سے مال وصول کیا، اب مزید جناب ان سے فائدہ اٹھا رہے. پھر بیوی تو نہ ہوئی، تم نے ٹکٹ لی ہے. سسرال والے بھی اس کے والدین اس کو بیٹا سمجھے، وہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے. ہم نے مدینے میں دیکھا کہ ایک آدمی نے اذان دی اور انگوٹھے چومے، تو ہم نے کلمہ اس اذان دینے والے کا پڑھا ہے یا نبی پاک کا پڑھا ہے؟ اگر کوئی اذان دینے والا کر لے تو کیا وہ سنت بن جائے گا؟ یہ بتلاؤ کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ انگوٹھے چومو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نے چومے ہیں، پھر ہے بات. یہ کیا لوگوں کے حوالے دیتے پھر رہے ہو؟ اگر کوئی مؤذن داڑھی مڈاتا ہو تو لہذا وہ بھی جائز ہے. مجھے نیند نہیں آتی ہے تو سورۃ کہف میں جو آیت ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیت مبارک جو ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ پڑھتے رہو درود پڑھتے رہو تو نیند آ جائے گی. میاں بیوی کو ملانے والے کو، صلح کرانے والے کو اللہ اجر دے گی. جو ان کے درمیان، کیونکہ کافر جو ہیں، ساحر جو ہیں، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں تفریق کرتے ہیں. مومن کا کام ہے کہ ان کی صلح کرائے. حلالہ تو قرآن میں ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، لیکن یہ کرائے والا حلالہ جو ہے وہ حرام ہے کہ اس پر تو حضور نے لعنت بھیجی ہے. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے شریعت میں کوئی اجازت نہیں. اگر کوئی آدمی کسی کی جان کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہے، جان کی قسم کھانا تو کفر ہے. اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے، جان کی کھائے، اپنے سر کی کھائے، اپنے بیٹوں کی کھائے، قبر کی کھائے، پیر کے استان کی کھائے تو کفر ہے. من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھائے وہ کافر ہو جاتا ہے. توبہ کرے. ایک میرے بھی دوست ہیں، میں نام تو نہیں لیتا ان کا، لیکن کہا کہ جی آپ تو میری جان ہیں. میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ غیر نے تم کو جان کہا، سمجھے بھی ہو کہ کیا کہا؟ یعنی کہ بے وفا کہا. جان کا اعتبار کیا؟ میں کہا تم مجھے گالی دے رہے ہو. جنازہ گاہ میں پڑھنا افضل ہے، لیکن یہاں تو مسجد اتنی بڑی ہے کہ پورا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ ورنہ اپنا ملک اگر ہو تو اس کے لیے جنازہ گاہ میں ہونا چاہیے یا باہر ہونا چاہیے مسجد سے. حضرت معاویہ کو گالی دینے والا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، کیونکہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. حضرت معاویہ صحابی ہیں، جلیل القدر اور کاتب الوحی ہیں،
اور حضور کی بیوی کے بھائی ہیں، صالح ہیں حضور کے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم يسر امورنا في كل زمان وفي كل مكان يا حنان يا منان يا لطيف الطف بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی پریشانیاں بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے اور دین والے رشتے نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین میں تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما اور سب کو حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو حضور پاک کی محبت اور اتباع نصیب فرما، یا اللہ سنت کا متوالا بنا، یا اللہ توحید کے لیے فدائی بنا، یا اللہ بدعات سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔